نبی نو دعا کرن دا اختیار دیتا سی۔ پیغمبر کو دعا کرن دا اختیار ہوتا ہے، قبول کرن دا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اختیار دعا ہے۔ فرمایا میری واری آئی، اللہ نے میں بھی اختیار دیا کہ ایک دعا کرو، جو چاہو مانگو میں عطا کرا۔ آپ نے فرمایا وہ دعا جو اختیاری سی وہ میں قیامت والے دن تک لئی مؤخر کر دیتی کہ اے اللہ میں دنیا وہ دعائے مستجابہ، وہ دعا جو ہر صورت قبول ہونی، وہ دعا جو میری اختیاری ہے، وہ دعا جس تک شفاعت لی، لیکن جدوں قیامت والے دن میں دعا کرنے دا ارادہ فرماواں گا، اس وقت اللہ فرمائے گا اے محبوب دعا کرن تو پہلے چونکہ تھوڑی دعا اختیاری اور میری طرف وہ آفر ہے اور ہر صورت قبول ہونی، اس واسطے اس کی ذرا شرائط پہلے طے کر لیجئے محبوب مشرک لی دعا نہ کرنا۔ پھر غور کیجئے فرمایا مشرک لی جو حالت شرک اندر فوت ہویا ہے اس لیے تساں دعا نہیں کرنی، باقی جس گناہگار لی کرو گے میں دعا قبول کرنا، لیکن شرک کرنے والے واسطے دعا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش دا ہر بندے نو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص دے جس نے شرک کیتا ہوئے گا، اس نے میری سفارش قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گی، میری سفارش تے بین اور پابندی لگ جائے گی، میں ایسے شخص لئی اللہ کو سفارش نہیں کر سکا۔ شرک کرنے والا بندہ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس دے جنازے 40 مواعد آ جائیں اور اس لئی مغفرت دی دعا کرن لیکن مشرک نہ ہوئے تو اللہ اس میت دے گناہ معاف کرے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جس مواحد تے جنازے مشرک بس نہ ہوئے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے، وہ دے جنازے ایک صف آ جائے، ایک صف، اور اس دے اندر بڑی کمال دی بات ایک صف۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ 3 صفیں یا 4 صفیں، ایک صف، اور ایک صف کتنی بڑی ہوئے حضور نے نہیں واضح فرمایا، ایک صف۔ ایک صف کا لفظ کب بولا جائے گا؟ جب دو بندے ہوں تو کیا لفظ ہوگا؟ ایک صف۔ کوئی ایس حدیث کا معنی ہوگا جس دے جنازے 2 بندے مواحد آ جائیں، دعا کرنے والے بھی مواحد ہوں تو میت بھی مواحد ہو، اللہ ان 2 بندوں کی دعا کو قبول کر کے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مشرک نہ ہو۔ جدوں مشرک دا شرک معاف نہیں ہونا تو پھر ضروری ہے ہر بندے تے لازم ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ علم حاصل کرے کہ توحید ہے کیا ہے۔ توحید دا علم فرض ہے۔ قبر اندر سوال ہوئے گا توحید کا من رب ہو، اگر لا ادری کہہ دیا تو جہنم کا بستر لگ جائے، لہذا ضروری ہے کہ علم حاصل کیجئے توحید کا اور شرک کو پوری اس کے گوشوں کو سمجھیے کہ شرک کہتے کس ہے، ہوتا کیا ہے۔ آج مغالطہ دیتا جا رہا ہے کہ یہ امت توحید ہے، یہ شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ یہ امت توحید ہے۔ حدیث رسول ہے صحیح البخاری اندر، جس حدیث کی روشنی اس بات کو پھیلان دی کوشش کی جا رہی ہے، معنی اور مفہوم بدل کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ اس حدیث کو پیش کر دینا کہ کوئی بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا، حضور نے خطرہ ہی نہیں رہے کہ میرے بعد کوئی میرا امتی شرک کرے۔ یاد رکھیے یہ معنی درست نہیں۔ فتح الباری اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے 2 معنی بیان کی۔ پہلا معنی کہ صحابہ کرام پر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد شرک کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جنتی اور مغفور ہے،
وہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ حضور کے جانے کے بعد وہ شرک نہیں کرے. صحابہ کی گارنٹی ہے ضمانت. اور دوسرا معنی امام ابن حجر فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک ایک گروہ توحید پر قائم رہے گا. ایک گروہ قیامت تک توحید پر قائم رہے گا جو شرک نہیں کرے. وہ کیڑا گروہ ہے؟ یہ ان تلاش کرنا ہے. رات 12 بجے بھی ہو گئے تو ذرا توجہ فرماؤ، کیونکہ میں نے آخرت تے پتہ کیوں لایا گیا. اس واسطے نہیں لایا گیا باہر میرے کوئی تقریر تو یا نالو چنگی سی، میں نے اس واسطے لایا گیا جنہیں جانا ہوا ٹائم نہ ٹور جان گیا تو پھر جڑے رہ گئے یہ جانے دے کام جانا. اس واسطے تسی میرے جوگے رہ گئے اور میں تواڈے جوگے رہ گیا. تو ہن چند گزارشات سماعت فرمائی تے کوشش تے میں اج بھی گرادری ہونے لگی سی، لیکن میں تری چکری گرادری جڑی وہ بڑی اوکھی برداشت ہو رہا سا تے وہ غلطی ہوئی سی. دوبارہ تو پھر غلطی نہیں نہ ہوتی. تے کتے یاد ہے میاں عبدالستار صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت رحم. وہ ایک باری میں نے کہنے لگے، فرمایا بھائی غلطی کرتا ہے خوبصورتی نہ تے اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ رہا. میں اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ رہا ہوا کہ انشاءاللہ ساری زندگی تیرے چاک واسطے حاضر ہے انشاءاللہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. وہ ایسی ناگزیر یعنی کہ وجہ اس دا بیان پبلک ہی نہیں ہو سکتا. میں پیغام بھیج دیتا سی، امید ہے قبول ہو گئی ہوگی. تو سنیے غور فرمائی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو محنت کی تھی ہے وہ عقیدہ توحید پر. انبیاء اس پر 1.25 لاکھ انبیاء توحید پر محنت کرتے رہے اور انبیاء شہید ہوئے اس پر. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ انبیاء کو شہید کیتا گیا ہے اس عقیدہ توحید کو سمجھان دی وجہ پر. انتہائی اہم عقیدہ ہے. اس عقیدے نو ساڑھے ممبر و محراب پر جو حیثیت، جو تقاضا، جو مقام تھا اس میں کمی آ رہی بیان کیجیے، سنیے اور اس عقیدے کو جتنا وقت دے سکتے دیجیے. دوبارہ کہیں شرک پر یہ آنے والی نسل نہ لگ جائے. عقیدہ توحید کو پڑھیے، سمجھیے اور سمجھائیے. تو سن لیجیے کہ شرک جو ہے اس نے پوری طرح استفہام ہوا کہ شرک کیا ہے، تاکہ بندہ عقیدے قول جملے کہیں شرک کر نہ بیٹھے. جو اتنا گھنونا جرم ہے. یہ مثال اس طرح سمجھو کہ بندے دا دوست ہوئے وہ کل کوئی بھی غلطی ہو جائے معافی ہو سکے. تھوڑے کل گاڑی لے جائے، گاڑی کہیں ٹکر کھا جائے تو اسے کی کہو گے بھائی یار کوئی بات نہیں، دوستہ چو میرے کو بھی لگ سکتی سی، تیرے کو لگ گئی، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تیری جان بچ گئی، کوئی مسئلہ. مالی نقصان ہو جائے، کوئی شاید نقصان ہو جائے، دوست کر بیٹھے بندہ معاف کر سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے دوست دے بارے پتہ چل جائے کہ میرے گھر کی نظر ٹھیک نہیں تو کیا معاف کر دو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رہتا ہے دوستی. ایسا نہیں. غیرت بندہ دوست نو کی کہے گا کہ یار کوئی بھی نقصان ہوتا میں برداشت کردا، لیکن یہ تو میری غیرت دا مسئلہ ہے نا، یہ تو میری غیرت دا عزت دا مسئلہ ہے. عقیدہ توحید رب کی غیرت کرنا. ہر گناہ گار کو معاف کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اس کی چادر کا کبریائی کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کو گالی دینا ہے، شرک کرنا اللہ اس کو برداشت نہیں کرے. اور مشرک نے اسی واسطے بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ اکثر ایک مثال دینا ہوتے سے کہ ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آتی. ہوں اس ٹائم تو نہیں جگایا جا سکتا ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آتی کہ شرک آندے کیوں. بڑے بڑے مولوی کو اس مسئلہ پوچھا ہوتا مسئلہ حل نہ ہوئے. ایک دن نہ اس نے کسی دسیا فلاں پنڈ بات ہوتا پنڈا میں بڑے بڑے گہرے عالم موجود ہوتے اور گمنام ہوتا ہے. اللہ نے بڑی علم دی معرفت اور پختگی نصیب کیتی ہوتی.
فلاں پنڈ ایک بڑا عالم جیڑا تیرا سوال ہے وہ تیرا حل کر سکتا. کہنے لگے انہیں لمبا سفر کیتا, اس پنڈ پہنچیا, مولوی صاحب نے جا ملیا کہ حضرت جی میں نے آج تک کسی شرک نہیں سمجھایا. یہ سمجھاتے ہیں کہ شرک گناہ ہے, ظلم ہے, بہت بڑی جناب یہ ظلم عظیم ہے, لیکن شرک ہے کیا سمجھ نہیں آتی. میں نے کوئی اینج دا کوئی نقطہ پوائنٹ دسو کہ میں نے شرک دی سمجھ آ. استاد فرمان لگے مولانا صاحب تسی رات ٹکو میرے کو, فجر دی نماز کے بعد میرا درس ہوندا ہے تے اج شرک دی حقیقت ہی سمجھا دیا, نالے عوام سمجھ لے گی, نہیں تم سمجھ لو گے. رات میرے کو ٹکو نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. رات مولوی صاحب مہمان نو گھر لے, شیخ قرآن رحمہ اللہ دا میرا اپنا انداز. فرمایا جدو گھر لے گیا تو انہاں بیٹھ کے جنوں بٹھایا لٹایا, چرپائی بستر لگا دیتا, نال ہی دوجا کمرہ اس دا اپنا سی, تو او دی کھڑکی بیٹھک کھڑکی درمیانے جائے سی, وہ چلا گیا اپنے کمرے چ, بیوی بچے ہوتے اس کمرے سے. مولوی صاحب کہنے لگے ایک دو مہمان آیا تو انہیں سویرے درس سن کے نہ چلا جانا, مسئلہ سمجھن آیا تے دوست تے انہیں جانا ہے تے تو ذرا نا ناشتہ سویرے سویرے بنا لی تاکہ اسی آئیے تو ناشتہ بنے. انہیں کہا مہمان کون ہے تو کتوں آیا؟ انہیں کہا کر رہنے دے تو اس طرح کریم پراٹھے بنائی تے نال انڈے انڈے بنا لی. انہیں کہا مہمان کون ہے؟ ہو سکا تو حلوہ بنا لی نا, ہو سکا نہیں دس یہ تے گل دسو نا حضرت جی مہمان کون ہے؟ ہو سکا نال تو کھیر بنا لی. ہو سکا مولوی صاحب میں پوچھ دیا مہمان کون ہے, تو نال ایک اور ڈش بتا ہے کوئی مہمان دسو, اینا تکلف ساڑھے کدے گھارے چ ہویا نہیں. پھر مولانا محمد صدیق جلد نشانی جناب تشریف فرمان پڑھے صاحب میرے استاد صاحب, بلوغ مرام کے کچھ حصہ میں نے حضرت شیخ مولانا عبدالسلام محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. تو شیخ علیہ رحمہ فرمایا کرتے سن کہ جڑے مولوی ہوتے ہیں ایک قوم دیاں دھیاں ہوتے, مولوی قوم دیاں دھیاں ہوتے. انہوں پوچھے پتہ تو کیوں؟ فرمایا ایک گھر آون تاں بھی کوئی شاید نہیں پہنی, جنہاں نے ملن جاؤ تاں بھی کوئی شاید لے کے جانی پہنی. وہ مولوی نے کرو اینا تکلف جڑا ہے وہ تے بڑی حیرانگی, بیوی حیران ہوئی با مولوی اینا تکلف نہ کدے ناشتہ آکھیا نہیں, وجہ کی تجسس ہی پہ گئی. انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے دسو گے حضرت جی دسو گے مہمان کون ہے؟ اس کا کہا بات تو مہمان اندر سن رہا سارا مکالمہ میاں بیوی دا آپس کھڑکی کھلی سی, کھڑکی یعنی کہ وچوں آواز آ رہی سی. جدوں انہیں اصرار کیتا نہیں تو ہن مولوی صاحب کہنے لگے بات تو میں لگتا ہے پوچھے بغیر رہنا نہیں, میرا پروگرام بن گیا دوسری شادی دا, یہ میں نے ویکھنا ناشتہ ذرا تو چلا پڑا. ہوں تو صبح ناشتہ پڑھنا, ساری رات ناشتہ پڑھیا ہوا, نہ مولوی ستا نہ بیوی ستی تے نہ مہمان ستا. ہو سکا میں نے سویرے ناشتہ کرا لیا. جدو سویر اذان کا ٹائم ہوا مولوی صاحب آئے مہمان کول, ہو سکا اٹھو جی, ہو سکا ستے کا تو ہے جی, ہو سکا نماز پڑھنے درس دینے تو پھر ہو سکا میں نے نماز آگے پڑھا گیا. مسئلہ میں نے سمجھ آ گیا. ہو سکا میں نے جڑے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھا سکے, عورت تیری بیوی سمجھا نہیں, تیری بیوی نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہو. ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہوئے. یہی تے شرک ہے. وہ کیویں چاہتا ہے کہ میرے جا کوئی اور ہوئے, کہ میری شان میری صفات کسی اور چاہن تو میں اے نہیں ہو سکتا. غیرت عقیدہ توحید اللہ کی غیرت ہے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ سنایا کرتے تھے. فرمان لگے میں حافظ آباد تقریر کر رہا سا تے باہر لے لاؤڈ سپیکر ادو چلتے ہوتے سن. ہوں تو ان قریب انشاءاللہ اندر والے بھی بند ہونا لے. یہ 2 سال کٹ گیا تو اندر والے بھی نہیں رہنا. دعا کرو سویرے اٹھیے جوڑا نہ ہو, کچھ کہو آمین. جوڑا ہی کہ چلا گیا ہو گیا, پتہ لگے وہ پیر بھی ٹور گیا, پیرنی بھی ٹور گئی تو مرید بھی ٹور گیا. اللہ اس ملک پر رحم فرمائے.
جو قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو اللہ وہ حکمران عطا فرما دے۔ اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے کسی عمر کے لیے، کوئی عمر جیسا قائد دے دے اس امت کے، جو مدینے کی اس ریاست کو ریاست مدینہ بنا دے۔ سنیے غور فرمائی، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں تقریر کر رہا سا، آواز جا رہی سی باہر، پھر شیخ القرآن نے قرآن پڑھندا سی، ایک بندہ مکان دے چھت تے ستا سی تے مسلکن اہل حدیث نہیں سی، جنہوں آواز پئی نا تو بندہ کہنے لگا اے آواز سنیا سی تے جلسہ وہابیاں دا ہے لیکن آواز کسی وہابی دی نہیں ہو سکتی، ایڈی سونی آواز وہابیاں دی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی حضور دا عاشق ہی لگے ایڈا سونا قرآن آندھا جا کے ویکھی زیارت کر، وہ ٹر پیا۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تقریر کر رہا تھا تو وہ مسجد چلتا آ رہا تھا، بعد جو نے آ کے واقعہ سنایا، حضرت شیخ القرآن نے بڑی پیاری مثال دے کے فرمان لگی، اے ایک گل اس نے کھا گئی کہ ایک عورت گوانڈن عورت نو آواز دی دی کہ تہاڈی جڑی مرغی ہے نا، مرغی سمجھو تہاڈی مرغی دیسی، یہ ککڑی یہ ساڑھے گھر انڈا دے رہی ہے تو اینو لے جاؤ، اپنا انڈا بھی لے جاؤ تو اپنی مرغی بھی لے جاؤ۔ بعد مرغی جگہ نہ ملے نا پنڈا پنڈا تو وہ پھر گوانڈیاں دا کسی جگہ تے بھی جگہ ملے تو گوانڈیاں دے گھر ٹر گئی کدھر، یہ ہن عورت گئی، یہ اپنی مرغی پھڑی آندی ہے تے نال انڈا بھی لئی آندی ہے تے نال انہوں ہولی ہولی تھپکیاں مار دی ہے تے آندی ہے بے وفا ہے، آٹا میں بانی ہے، آٹا میں بانی ہے، جب انڈا دین دی واری آئے گوانڈیاں نو دینی جائے، انڈا تے تو گوانڈیاں دیتا ہے تے خوراک میں پائی، اس ویلے آواز آندی ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ اے انسان اپنے کھانے والے ویکھ، اتنو کھانا کون عطا کردا ہے؟ زمین اندر بیج بونا ہے، پھر بون تو بعد اس زمین اندر تیرا بیج محفوظ کون رکھدا ہے؟ پھر وہ چنگوریاں کون اگاندا ہے؟ پھر بارشاں کون پاندا ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ تنو کنے کیا ہے کہ تیری رب دعا نہیں سندا؟ کنے تن دھوکے اندر رب دے بارے پا دیتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم دے بارے تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب تیری فریاد نہیں سندا، رب تیری دعا نہیں سندا، او وسیلے تو بغیر نہیں سندا، او ذریعے تو بغیر نہیں سندا، فرمایا کنے تنو دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ الذی خلقک، ایک ایسا وقت بھی آیا ہے تو منگن جوگا بھی نہیں سے، تیرے وجود ہوتے ایسا وقت آیا ہے تو منگن جوگا نہیں سے، ہن منگن جوگا ہویا ہے تے آنا رب میری نہیں سننا۔ جدوں تو منگن جوگا نہیں سے، جدوں تو سوچن جوگا نہیں سے، جدوں تو دعا کرن جوگا نہیں سے، جدوں ہونٹ ہلان جوگا نہیں سے، او کیڑا وقت؟ ذرا قرآن فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
فرمایا انسان تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے جاننا تیرے دیکھ ایسا وقت آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ تو ایک پانی دا قطرہ جڑا باپ دی صلب اندر من بین الصلب والترائب اور ماں دی چھاتی دے اندر ایک قطرہ چھپے ہویا ہے یہ دونوں قطرے کس طریقے نہ نکلے اور کتے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین فرما کس طریقے نال ایک دو قطرے کتے پہنچے نے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین کوئی ہے بندہ ایسا جناب بوتل میرے ہاتھ اندر ہے پانی دی اس پانی نو لے لوے تے کوئی صورت بنا دے میں نہ چونا ملائے نہ مٹی ملائے نہ کوئی اور شے ملائے اس پانی اندر ہاتھ مار دے آئے پانی خشک ہو جائے گا لیکن کوئی بندہ اس نال کوئی چیز صرف پانی نال بنان تے قادر نہیں ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین کیڑی ذات جنہیں پانی دے ایک قطرے تو تنو بنایا ہے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر اس پانی دے قطرے نو جمع ہویا خون نو ایک بوٹی دی صورت اندر پھر ایک بوٹی دی صورت دے اندر فرمایا ہڈیاں پائیاں نے ہڈیاں جوڑیاں نے ماں دی پیٹ اندر چھوٹی جی رسولی آ جائے دردنا تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ کون ہے جنہیں ہڈیاں بھی جوڑ دا رہا ہے تے تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں آن دیتا تے تکلیف بھی نہیں ہون دیتی زندہ باد مشکل کشا اے خدا اے خدا مشکل کشا اے خدا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ہڈیاں جوڑیاں نے تیرے جوڑے نے پھر اتے گوشت چڑھایا جدوں گوشت چڑھ گیا پھر تو ماں دے پیٹ اندر اپنی مدت حمل جدوں پوری ہون لگی ہے 9 ماہ اپنے ماں دے پیٹ اندر تو بندا رہا تینوں خوراک عطا کرتے رہا تو منگن جوگا نہیں سے خبردار جدوں تو منگن جوگا ہونا ہے ادوں تو پٹی پڑنی ہے تے آکھنا رب میری سندا ہی نہیں رب میری سنتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے پہنچتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے جانتا ہی نہیں میں کہتا ہوں جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو بتا وہاں کون تھا وسیلہ جس کو تو جانتا اور پہچانتا ہو وہ سنتا بھی رہا وہ دیکھتا بھی رہا وہ دیتا بھی رہا تو کھاتا بھی رہا تو پلتا بھی رہا تو بڑھتا بھی رہا جب تو بڑا اور ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی تیری مدت جب پوری ہوئی من ای شیء خلقہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کاش اس اجتماع اندر بیٹھا ہر بندہ اس آیت دا معنی جاندہ ہوئے ثم السبیل ثم السبیل ثم السبیل یسرہ فرما جدو تم ماں دے پیٹ اندر تیرا پورا وجود تیری شکل پوری بن گئی ہے پھر تیری ولادت دا وقت بالکل قریب آگیا ہے ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کون ہے جن تیری ولادت کے راہوں کو آسان کیا اب تو بڑا ہو کے کہتا ہے سنتا ہی نہیں
جیویں سمجھ نہیں آئی تے من دس سی بلا تیری کون سندا ہے جدوں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا نو پکارنا مدد واسطے تکلیف اندر مدد واسطے جدوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پکارنا بلانا ہے تے مدد واسطے پکار کے آنا یا علی مدد ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ میری مدد کیجئے میں پوچھنا چاہنا آپ کی قبر کہاں ہے کہنے لگے کوفہ شہر اندر آپ شہید ہوئے جی شہید کتنے 100 سال پہلے 1400 سال پہلے شہید ہو گئے آپ دی قبر کوفہ شہر اندر اچھا مصیبت بن گئی سرگو دے اندر مشکل کشا حاجت روا دی قبر 1400 سال پہلے بنی جڑی کوفہ دے اندر ایتھوں جدوں دعا کیتی ہے اج تو دعا کیتی اج مصیبت دے ویلے دعا کیتی ہے تیری ڈائریکٹ پکار سن لئیے جی میری ڈائریکٹ پکار سن لئیے درمیان سیدنا علی نو سنن لئی وسیلے دی لوڑ نہیں کسی ذریعے دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ سنتے نے سیدنا علی جن پر موت بھی آئی جن پر شہادت بھی آئی جو ذبح بھی ہوئے جن کے گردن مبارک کو جناب کاٹ دیا گیا عبدالرحمن ابن ملجم ملعون بدبخت خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا سنیے 100 سال ہو گئے شہید ہوئے آپ دی قبر پاک کوفہ شہر اندر یہاں دکھ بنا مصیبت بنی وہ سنتے بھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں وہ پہنچتے بھی ہیں مصیبت دور بھی کرتے ہیں مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہے کوئی درمیان اندر وسیلے دی لوڑ نہیں یا علی مدد کہا ڈائریکٹ دعا سن لی پکار سن لی یا رسول اللہ مدد پھر وہی عقیدہ نظریہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے قبر پاک روضہ اطہر مدینہ پاک میں یہاں سے آواز دی ہے آج مصیبت دکھ بنا ہے رسول رحمت کو پکارا یا رسول اللہ مدد اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے عقیدہ کیا نظریہ کیا میری ڈائریکٹ پکار سن لیا دعا سن لیا دور تک پہنچ گیا سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں مدد کو پہنچتے بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں پتہ ہے میرے مرید کو میرے غلام کو میرے امتی کو فلاں شہر میں دکھ پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے وہ مجھے پکار رہا ہے ڈائریکٹ سن رہے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ پیر عبدالقادر جیلانی کو بلانے والوں نے بلایا آپ دی قبر بغداد شہر اندر یہاں سے بلایا ڈائریکٹ آواز سن بھی لی دعا ڈائریکٹ آواز سن لی کوئی وسیلے ضرورت نہیں کوئی درمیان اندر ذریعے دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ دعا سنی دعا پکارے بندے نے پیر صاحب نے دعا سن لیے آواز یا اللہ مدد کہنے لگا وہ سنتا ہی نہیں آسمان پھٹ نہ جائے اللہ نہیں سنتا اس کو وسیلے کی ضرورت وسیلے کے بغیر رب نہیں سنتا باقی سارے کائنات سنتی ہے پیر سنتے ہیں ملنگ سنتے ہیں اولیاء سنتے ہیں بزرگان دین سنتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا ان کی پکار و دعا کو تو صرف رب نہیں سنتا جو روزانہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جائیے پوچھئے استجب لکم کا معنی کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں نہیں مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں یہ معنی نہیں استجب لکم باب استفعال ہے اس کا خاص ہے جس میں طلب اور چاہت اور تڑپ پائی جائے اس کے معنی کا حق ادا ہوتا ہے تب جب یہ معنی ہو وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تو انتظار و تڑپ طلب میں رہتا ہوں کہ کب تم پکارو اور میں تمہاری مشکل کو حل کروں میں تو تڑپ میں ہوں کہہ رہا ہوں بلا رہا ہوں حل میں مستغفر حل میں مستشفر حل میں مسترزق تم میرے لیے مثالیں تلاش کرتے ہو باقی ساری کائنات کے بارے مخلوق کے بارے میں کہتے ہو ڈائریکٹ سنتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہو وسیلے کے بغیر نہیں سنتا مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ نہیں ہوتی مکان پہ چڑھنا ہوئے جی مولوی جی فرماؤ جن مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہوندی میں کہ جی ہوندی ہے جن پھر تسی اللہ واسطے پہنچنا ہوئے تو پھر وسیلے دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی میں کہ نہیں جن کیوں میں کہ وہ مکان 16 فٹ دور ہے کملیا تاں پوڑی لئی دی یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیوں
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے لیے کسی وسیلے دی لوڑ نہیں، میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے علم دلیا نہ تھوڑے شارک تو بھی نیڑے، شارک تو بھی نیڑے۔ ہوں سیڑھی لاؤ تے کتھے؟ ہوں دسو سیڑھی کتھے لانی؟ شارک تے لاؤ بھلا شارک تے سیڑھی، جب سیڑھی لگے گی نا شارک تے پھر چڑھو گے کیوں؟ جی کوئی اور ڈنڈے تے پیر رکھے گا پھر بولو گے کیوں؟ بات ہو کرتے ہو فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہو؟ میں تو کسی چیز جیسا ہوں ہی نہیں، کوئی چیز میرے جیسی ہے ہی نہیں، میرے لیے مثال ہے۔ ڈی سی ملنا ہوئے تھے چپڑاسی دی لوڑ نہیں ہوندی، میں کہا جی بالکل ہوندی ہے۔ اللہ نے ملنا ہوئے تھے کسی چپڑاسی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں چپڑاسی پتہ سوزی آندے کیوں پہ ہو؟ ڈی سی کو تو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہے، اللہ کو ملنا ہو تو چپڑاسی کہتے کس کو؟ کس کو کہا ہے تم نے چپڑاسی؟ اللہ کو ڈی سی کے برابر کہا ہے، اور چپڑاسی کس کو کہا ہے؟ کبھی حیا نہیں آئی، سوچا نہیں ہے چپڑاسی کس کے کہہ رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کو، رب کے پیاروں کو کس سے مشابہت سے تشبیہ دے رہے ہو؟ سن لو اولیاء چپڑاسی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی محبوب بندے۔ پتہ ہے کون ہے یہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ کو چپڑاسی نہیں کہندے، چپڑاسی جہاں کردار کی ہوندہ ہے۔ یہ بندے نے ڈی سی ملنا ہو چپڑاسی کل جائے، میں ڈی سی ملنا ہو اندر جا کے ڈی سی نے کہے باہر تھوڑا دوست آیا، انہیں کہنا اندر لے کے انہیں کہنا چپڑاسی تم باہر ٹو جی جی۔ پھر اندر کون ہے؟ اندر تو پھر رب ہوا۔ اندر کس کو کہہ رہے ہو؟ رب کو، رب کے بندے کو۔ جو چپڑاسی ہے وہ تو باہر پہنچ گیا۔ کس کو تم نے کہا ہے؟ تم اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کی بھی توہین کر رہے ہو، اولیاء کی بھی توہین کر رہے ہو، انبیاء کی بھی توہین کر رہے ہو۔ یہ چپڑاسی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا جی سیڑھی دی لوڑ ہے جن میں اللہ واسطے نہیں لوڑ جانے کیوں؟ میں کہا اللہ قریب اشارہ تو زیادہ قریب ہے۔ مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے نا۔ تو یہ بندہ سیڑھی کو منگنا شروع کر دے، پھر مکان تے چھت تے پیا ہوئے نا سامان، بارش آن لگے تو ماں کہے پتر جا سامان لیا، وہ بندہ سیڑھی ذریعے ہوتے چڑھے سامان تھلے لے آوے، سیڑھی وسیلہ ذریعے۔ تو یہ بندہ سیڑھی کو لا کے کہے اے سیڑھی ہے میری ماں پیاں دی سامان ہوتے پہ تھلے لیا، اے سیڑھی ہے جلدی جا تو سامان لیا۔ کوئی بندہ کہے گا عقل دے اندھے کس کو کہہ رہا ہے؟ جنہیں سیڑھی جڑی ہے نا اینو کہہ رہے ہو۔ انہیں کیا سیڑھی سے ذریعی چڑیندہ ہے، سیڑھی کولو منگیدہ نہیں، تو تو اولیاء کولو منگنا شروع کر دیتا ہے۔ سیڑھی کب سمجھے؟ تم نے مانگا ہے، مشکل کشاں کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو۔ اسی واسطے سے بولنے والے پیر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اسی واسطے تو بیچارہ اس کو بعد 15-20 دن نہیں زندہ رہا، اس کو آگے بھیج دیا گیا بیچارے کو، بھائی وابی ہونے دا خطرہ۔ پیر نصیر الدین نصیر نے یہ بات کہی تھی، کیا مرے مریدو جڑے توڑے پیرے ہٹ کٹ پین، اللہ دی قسم اسی انہاں تے بھی مالک نہیں، اساں توڑا مال کھادا جے تے گڈیاں بنائیاں تے فیکٹریاں کوٹھیاں بنائیاں جے، اللہ دی قسم میں اسی مالک نہیں جے، مشکل کشا نہیں جے، اسی حاجت روا نہیں جے، اسی نفع نقصان دے مالک نہیں جے۔ ایک بڑی پیاری بات پیر نصیر نے کی تھی، فرمان لگے کہ مریدن سمجھا رہے سن، مریدو اسی آنے مردے سن دیں، قبر آلے سن دیں، تے بھاپی آنے قبر آلے نہیں سن دیں، بڑی نہ ہونا توجہ نہ پیر میرے لئے پاسے نہیں نہ کریں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ جڑے پرانے بھاپی انہوں نے یہ آئے نواں ہوئے تو 3-4 سال خیال رکھے تھا، پھر وہ بھی پرانا ہی ہو جائے۔ پیر نصیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے اسی آنے مردے سن دن، بھابی آنے مردے نہیں سن دن۔ کہنے لگے مریدوں شک پہ گیا، شک پہ گیا،
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਛੋੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਾਕ। وہ بولو کون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تھوڑا رب آندا ہے مینوں پکارو میں تھوڑی دعا پکار میں سننا، میرے علاوہ کوئی سے سندا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجیے، اکھاں والا نبی نہ برابر، ذرا مل کے کہو ستے جاگ دے برابر، پتہ لگے نا، ستے جاگ دے برابر نہیں ہوندے، اکھاں والا نبی نہ برابر۔ تسی بول دے کہنا تو مت لگے، بس روٹی شوٹی کھا دی تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو وما ہر پنڈی دو چار تین دے ہوندی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، دھوپ تے رو جناب سایہ برابر نہیں، اندھیرے تے روشنی برابر نہیں۔ رب آندا ہے جی عقل والے ہوئے تینوں چیزاں برابر نہیں۔ پھر سن لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے، مردے اور زندے برابر نہیں، ذرا مل کے کہو مردے اور زندے، زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے، وما انت بمسمع، وما انت بمسمع۔ کاش کوئی قرآن دے الفاظ غور کرے اور من دسے انتا دے مخاطب کون نے، وما انت بمسمع، وما انتا، انتا دے اندر کون مخاطب رب کنوں کہہ رہے، وما انتا۔ اے محبوب جی ایک قبر ہوئے یا اللہ قبر کس دی ہوئے؟ فرمایا من فی القبور، قبر کسے دی ہوئے؟ کہا تو قبر آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت ابراہیم پیغمبر دی ہوئے، وچ میت موسیٰ کلیم اللہ دی ہوئے۔ میت کسے پیغمبر دی ہوئے؟ اوپر کون کھڑے ہون، وما انت وما انت بمسمع۔ محبوب جی اوپر تسی کھڑے ہو تے تسی بلاؤ، وما انت بمسمع من فی القبور۔ تہاڈی بھی تسی بھی نہیں سنا سکدے، تہاڈی بھی او پکار نہیں سن دے، محبوبہ تہاڈی نہیں سن دے۔ اور کون ہے جڑا دعویٰ کرے کہ میری پکار سن دے نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں بلاندہ جڑے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، جواب کی دینا ہے؟ فرما تھوڑی دعا تو غافل نے، غلط آنے لوگ کہ قبراں والے پکار سن دے نے، دعا سن دے نے، نہیں سن دے۔ جے شک ہے کہ نہیں سن دے نے، پھر اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، ساڑھے پیغام تے غور کرو، ساڑھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانفرنس دا اعلامیہ سنو، پھر آؤ کسی دربار تے چلنے اسی توڑے نال تجربے دے طور تے توڑی ہدایت لئی، توڑی نجات لئی، توانوں سمجھان لئی، توڑے فام لئی اسی بھی توڑے نال چلنے ہاں۔ جس قبر تے تسی مرضی توڑا انتخاب، کسے پیر فقیر بزرگ دی قبر تلسنوں لے چلو، تسی ہو دیکھ لو کہ پکارو تے اندروں جواب آوے، اسی توڑے نال رل جاواں گے، تے جے اندروں جواب نہ آوے تے پھر تسی نال ساڑے رل جے۔ وما انتا وما انتا، لے آؤ کوئی ایسا دربار ایسا بزرگ جہدے وچ توڑا یقین ہوئے کہ او پکار سندا ہے، او پکار سندا ہے، او توڑی دعا سندا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، زندے اور مردے برابر نہیں۔ بولو قبر والے توڑی دعا پکار سن دے، خوشی بولو سن دے، سن دے نہیں، بولو مردے سن دے نہیں، مردے تو سن دے، مردے
مردے سنتے نہیں ساڑے مسلک اندر تے ستے بھی نہیں سنتے مردیاں کتے سننا ہے اچھی کہو مردے سنتے جے سنتے پہ ہو تے دسو مردے سنتے نہیں ذرا مل کے بولو مردے سنتے مردے سنتے نہیں تو گھر تک کہندے جانے 33 باری مردے سنتے نہیں اچھی بولو مردے سنتے نہیں جڑے سنتے ہون مردے ہوندے نہیں مردے جڑے ہون وہ سنتے نہیں جڑے سنتے ہون مردے ہوندے نہیں عقیدہ بنا لو جڑا مردہ ہوئے وہ سنتا نہیں جڑا سنتا ہوئے وہ مردہ نہیں ہوندہ تو کہنے لگے تو ہاڑے ندی مردے سنتے نہیں یا نہیں میں کہ اللہ دے بندو اسی تسلی کر کے دفن کرنے ہیں جب تک سنن روے جو گا روے اسا کدے دفن ہی نہیں کیتا سی ڈاکٹر حکیمت بھی ان بلانا بچہ کرو سنن جو گا بابا ہے یا نہیں جدو سنن جو گا روے اسا اپنے گھر رکھنے اپنے کور رکھنے خدمت کریں دیئے جدو